جی تو جب ہم کہتے ہیں جا الولدانی، الولدانی یہ زیدن کی جگہ پر ہے، الولد تھا اس کے ساتھ جو الف لگایا ہے یہ حالت رفعی کی علامت ہے جو کہ پیش کی جگہ پر آیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اسماء ستہ، اسماء خمسہ عربی کے اندر، گرامر کے اندر یہ اسماء خمسہ ہے، ابو کا، اخو کا، یہ الفاظ، ان میں رفع کے لیے واو اور نصب کے لیے الف اور جر کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے، مگر تثنیہ میں الف رفع کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے تھوڑا اضافی معلومات دے دی ہیں ادھر۔ تو جب ہماری کلاس ہوگی گرامر کی تو اس میں آپ کو یہ انشاءاللہ تفصیل سے اور ترتیب سے بتدریج یہ چیپٹر پڑھایا جائے گا، کیونکہ یہ چیپٹر گرامر کے سمجھنے کے لیے بہت نہایت ہی اہم ہے۔ بس اعراب کی جو اس سارے درس میں جو مقصد ہے بیان کرنے کا، اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری اسم کی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، تو اگر موصوف حالت رفعی میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت رفعی میں ہونی چاہیے، اگر موصوف حالت نصبی میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت نصبی میں ہونی چاہیے، اور اگر موصوف حالت جری میں ہے تو اس کی صفت حالت جری میں ہونی چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے اس سبق کا۔ تو انہوں نے یہی پہلا جو تمرین نمبر 5 ہے اس میں ایکسرسائز اسی بات کی ہے کہ تعریف و تنکیر میں نہ یہ تو معرفہ اور نکرہ میں تھی، یہ دوسرا موضوع ہے، یعنی دوسری بات ہے کہ تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ہونی چاہیے، یعنی معرفہ اور نکرہ میں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حالت رفعی میں بھی مطابقت ہونی چاہیے، حالت جری میں بھی، حالت نصبی میں بھی، یہ بھی ہو گیا۔ اور تیسری بات تھی کہ تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث میں بھی مطابقت ہونی چاہیے۔ چوتھا ہے واحد تثنیہ جمع، اس میں بھی مطابقت ہونی چاہیے، یعنی اگر وہ موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آنی چاہیے۔ تو اس پر آج ہماری جو تمرین ہے 8 نمبر، اس میں یہی موضوع ہے کہ تذکیر و تانیث میں موصوف و صفت کی مطابقت، کہ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہونی چاہیے، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، الحدیقۃ، الحدیقۃ باغیچہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آنی چاہیے، الجمیلۃ، الجمیلۃ خوبصورت باغیچہ۔ تو یہاں بھی یہ تذکیر و تانیث کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تمام اسم وہ مذکر اور مؤنث میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسم مؤنث 2 طرح کے ہیں، مذکر تو سامنے عام ہے، سمجھ آ جاتا ہے، اسم مؤنث میں تھوڑی تفصیل ہے کہ مؤنث جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں، اسم جو ہیں، جو الفاظ مؤنث ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، قیاسی اور سماعی۔ قیاسی کیا ہے؟ قیاس وہ جو ہم اردو میں قیاس کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں، قیاسی کا مطلب جو کسی قاعدے اور قانون کے مطابق ہم جسے پہچانتے ہیں اسے کہتے ہیں قیاسی۔ اور سماعی کہ جس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، بس ہم نے سنا کہ عرب لوگ، اہل لغت جو ہیں، اس عربی زبان والے اس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے تو ہم بھی اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ سماعی اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قیاسی میں قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، علامات ہوتی ہیں کہ ان علامات کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ سماعی میں ایسا کچھ نہیں ہے،
اس میں صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عرب لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں چاہے اس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی مؤنث کی، اسے ہم مؤنث ہی مانیں گے. پھر وہ فرماتے ہیں پھر قیاسی کی دو قسمیں، یعنی وہ مؤنث الفاظ جو قاعدہ کلیہ کے مطابق پہچانے جاتے ہیں وہ دو قسم کے، لفظی اور معنوی. لفظی کا مطلب یعنی لفظی طور پر وہ مؤنث ہیں، لیکن جس چیز کے لیے وہ بولے جاتے ہیں وہ اس کا مؤنث ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے طلحہ لڑکے کا نام ہے، لیکن اس لفظ کے اندر جب دیکھیں تو علامت تانیث پائی جاتی ہے. آخر میں جو گول تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. یہ لفظی طور پر یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث میں آتا ہے، لیکن یہ طلحہ بذات خود مذکر ہے، تو اس کو صرف ہم کہتے ہیں لفظی مؤنث ہے یہ. اور معنوی مؤنث، معنوی یعنی جو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، فرماتے ہیں کہ مؤنث لفظی کی 3 علامات ہیں جو اسم کے آخر میں ہوتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں. لفظی علامات یعنی نمبر 1 تائے تانیث. دیکھیں جیسے امراۃن، بقرۃن، عالمۃن، مفتوحۃن، الفضۃ، یہ آخر میں جو گول تا ہے یہ تائے تانیث ہے، اور یہ لفظی بھی اور معنوی طور پر بھی یہ مؤنث ہیں. یہ امراۃن مؤنث ہے لفظی طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی. اور جو میں نے مثال دی تھی طلحہ کی، وہ صرف لفظی طور پر مؤنث ہے لیکن وہ اصل میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظی مؤنث لفظی جو ہے اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں تائے تانیث نمبر 1. نمبر 2 الف مقصورہ. الف مقصورہ وہ ہوتا ہے جس کے جو کھڑی زبر ہوتی ہے یا کے اوپر، جیسے سلمہ، الصغرى، الحسنى وغیرہ. اور اسی طرح الف ممدودہ تیسری علامت ہے مؤنث کی. الف ممدودہ کا کیا پہچان یہ کہ وہ الف جس کے آخر میں حمزہ آتا ہے. اسماء، حسنا، یہ اس میں حمزہ انہوں نے لکھا نہیں یہاں، لیکن عربی میں حسنا اس کے آخر میں حمزہ لکھا جاتا ہے. اور جس طرح السماء آسمان کو، اس کے آخر میں حمزہ، یہ الف ممدودہ کہلاتی ہے. اور یہ الف ممدودہ کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث لفظی ہے. تو یہ تھوڑی سی علامات ہیں. اور معنوی مؤنث کی علامت کیا ہے؟ معنوی کہ جس میں علامات تانیث ظاہر نہ ہوں. یہ جو ہم نے 3 علامات ابھی پڑھی ہیں وہ ظاہری طور پر تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہ لفظ جو ہے وہ مؤنث پر دلالت کرتا ہے. وہ 4 طرح کے ہیں. عورتوں کے نام جیسے مریم، زینب، ہند، یہ نام تو عورتوں کے ہیں اور اس میں علامت ظاہری طور پر نہیں پائی جاتی جو بتائی گئی ہے. اسی طرح یہ تیسری قسم ہے ملکوں، شہروں، قبیلوں اور جماعتوں کے نام. یہ بھی مؤنث پڑھے جائیں گے عربی کے اندر، جیسے مصر، پاکستان، الہند، دہلی، لکھنؤ، قریش، یہ قریش قبیلہ کا، تو یہ مؤنث ہی بولے جائیں گے. چوتھا ہے، حالانکہ ان میں لفظی طور پر کوئی علامت نہیں پائی جاتی. چوتھا ہے جسم کے وہ اعضاء جو جفت یعنی جوڑے جوڑے ہوں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہے اور آنکھیں ہیں، یہ جوڑا جوڑا ہیں. تو جو جوڑے اعضاء ہیں وہ ایک کو بھی ہم مؤنث پڑھیں گے. یدن ایک ہاتھ ہے لیکن عربی میں یہ مؤنث پڑھا جائے گا. اس کے ساتھ الید العلیٰ آپ نے پڑھا ہوگا، خیر من الید السفلی. العلیٰ مؤنث ہے اور اس کو مذکر ہے اعلی، سفلی مؤنث ہے اس کی مذکر ہے اسفل. کیونکہ ید مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. رجل پاؤں یا ٹانگ، کیونکہ 2 ہیں انسان کی تو اسے ایک کو بھی مؤنث پڑھا جائے گا. عین 2 آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ کو مؤنث پڑھا جائے گا. مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ
مرفق، خد، خد الحاجب وغیرہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ سب مؤنث قیاسی کی مثالیں ہیں. تو یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے پڑی ہے تاکہ ذہن میں کچھ بیٹھ جائے مذکر مؤنث کے اعتبار سے، کہ ورنہ یہ مکمل ایک چیپٹر ہے تذکیر و تانیث کا، یہ بھی گرامر کے اندر آئے گا اور اسے الگ سے پڑھنا پڑے گا. یہاں جتنی ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اتنی پورا مکمل چیپٹر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم ابتدا میں ہیں ابھی. الحدیقۃ الجمیلۃ، اس کا ترجمہ ہے خوبصورت باغیچہ. لیکن عربی کے اندر ہم نے جب عربی عبارت کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مذکر مؤنث میں مطابقت پائی جاتی ہے کہ نہیں، دونوں مذکر ہونے چاہیے یا دونوں ہی مؤنث ہونے چاہیے. الشجرۃ المثمرۃ، دونوں ہی مؤنث ہیں اور دونوں ہی معرفہ ہیں، دونوں ہی معرفہ ہیں اور دونوں ہی حالت رفعی میں ہے. اعراب کے اندر بھی مطابقت ہے اور معرفہ ہونے میں بھی مطابقت ہے اور مؤنث ہونے میں بھی مطابقت ہے. اسی طرح وردۃ حمراء، وردۃ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں لیکن یہ مؤنث ہے اور اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. حمراء، حمراء یہ رنگ ہے. احمر، احمر، ابیض رنگ اسی وزن پر آتے ہیں، تو ان کی مؤنث جو ہے وہ اسی وزن پر آتی ہے، فعلا کے وزن پر. جیسے احمر کی مؤنث ہے حمراء، ابیض کی مؤنث ہے بیضاء، ازرق کی مؤنث ہے زرقاء یعنی نیلا رنگ. تو یہاں سرخ گلاب، تو اس کی گلاب کی صفت ہے سرخ ہونا، تو سرخ کی جو عربی ہے وہ جس طرح وہ مؤنث بنے گی اسی طرح لائیں گے. ضروری نہیں کہ اس کی مطابقت کا مطلب یہ ہوگا کہ وردت ان کے آخر میں تا گول تا ہے تو ہمراہ کے آخر میں بھی گول تا ہونی چاہیے، ایسا نہیں. یہ مطابقت کا مطلب یہ کہ دونوں بس مؤنث ہونے چاہیے. اب دونوں نکرہ ہیں تو نکرہ معرفہ نکرہ میں مطابقت بھی ضروری ہے، اس لحاظ سے یہ تو اس جو ہماری 8 نمبر تمرین ہے اس میں جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مذکر مؤنث میں مطابقت ہونی چاہیے، تو وہ یہاں موجود ہیں. لحم طری، تازہ، کچھ تازہ گوشت، کچھ تازہ. وردۃ حمراء، ایک سرخ پھول، گلاب کا پھول. تو دوسری تمرین ہے خالی جگہ پر کریں. اس میں موصوف موجود ہے، اس کی صفت آپ نے خود لگانی ہے. اس میں پتہ چلے گا کہ آپ مذکر مؤنث میں مطابقت کر سکتے ہیں نہیں. اور 10ویں تمرین ہے اللامع، یعنی خالی جگہ پر کریں، اس میں موصوف لگانا ہے آپ نے، صفت موجود ہے. اور 11 نمبر تمرین ہے اردو سے عربی بنانی ہے، یہی مذکر مؤنث کا لحاظ کرتے ہوئے. نیلا آسمان، کوئی بھائی بنائیں، چیٹ میں لکھیں نیلا آسمان یا بول کے بتائیں. نیلا آسمان، اس کی عربی بنائیں. السماء الازرق، یہ قریب پہنچ گئے آپ. السماء مؤنث ہے تو اس کی ازرق جو ہے اس کی مؤنث بنائیں. اب آپ الازرق، عربی صحیح بنائی آپ نے لیکن الازرق کو مؤنث بنایا. زرقاء، صحیح، بالکل ٹھیک. السماء الزرقاء، قاف نقطوں والا، ٹھیک ہے. السماء الف لام دونوں پر لگے گا کیونکہ یہ معرفہ ہے. السماء الزرقاء، بالکل ٹھیک. اب ہے روشن سورج. روشن سورج، پہلے آپ نے دوسرے والے کی عربی بنانی ہے، 2 نمبر والے کی. کلاس میں 1 منٹ رہ گیا ہے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ
یہ مزید تمارین کریں گے، اور گرامر اور مدینہ بک لائیں گے، PDF میں گروپ میں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور وہ دکھا دوں گا، آپ بک سینٹر سے لے سکتے ہیں تو وہاں سے بھی لے لیں۔ النور نہیں، سورج تو ہو گیا الشمس روشن، المشرقۃ الشریقۃ یہ المشرقۃ، یا لکھیں اللامعۃ۔ تو اس طرح یہ 11 نمبر تمرین تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور تثنیہ جمع